السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عورت کا رلا دینے والا واقعہ بیان کروں گی۔ آج سے 1400 سال پہلے رسالت کی ضیاء پاش کرنے مدینہ منورہ کے افق پر نمودار ہوئیں۔ لوگ ظلمت و ضلالت کے گہرے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک قلیل ہی مدت میں اسلام کی پرنور شعاعیں سے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور اہل مدینہ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ مضبوط اور بھاری چٹان آندھی اور طوفان سے اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے، مگر ان کے ایمان اپنی جگہ سے ڈگمگانے کا احتمال نہ تھا، اور نہ ان کا تقویٰ کبھی متزلزل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی تشریف فرما ہیں۔ چاروں طرف سے صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند سجتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ادب و سلیقہ سکھلا رہے ہیں، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ مجلس بدستور قائم ہے، لوگ آپ سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک باپردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کی پیکر بنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اقرار جرم کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس پر گواہ رہو، کیا آپ نے اس اقرار جرم کے سبب کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا کہ خاتون نے خود آ کر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ چہرہ انور سے خون ٹپکنے لگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ نے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس خاتون کی پہاڑوں جیسی بلند ہمت پر نگاہ دوڑائیے، کس قدر نیک و پاک باز ہے، کس قدر حریص ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط اور راسخ ہے، اس کے جسم کی رگ رگ میں اور خون کے قطرے قطرے میں ایمان کی خوشبو رچی بسی ہے۔ کیا اس خاتون کو یہ گمان تھا کہ چند پند و نصاب پر مبنی کلمات اس کی پاکیزگی طہارت کے لیے کفایت کر جائیں گے؟ یہ چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چھلی ہو جائے گا، اس کی چمڑی ادھڑ جائے گی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے اور درد و الم کی تیز لہریں اس کے بدن کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالیں گے۔ اس کا دماغ، آنکھیں، قلب و جگر، اس کی شریانیں پتھروں سے کچل دی جائیں گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس بھیانک تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کے تصور ہی سے پتھر دل انسان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس قدر جرأت مند اور بہادر ہے یہ خاتون! سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے جو نفس امارہ کے اکسانے پر غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کے باوجود وہ ایمان کے اس قدر اعلیٰ مراتب پر فائز تھے کہ ان کا ایمان آج کے عبادت گزاروں اور زاہدوں سے کہیں زیادہ عظیم و مضبوط تھا۔ بہرحال ذکر یہ ہو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ
آپ نے صرف اس کے ایک بار کے اعتراف کی بنیاد پر اسے سزا کا مستحق نہیں سمجھا۔ اس کا ایک بار کا اعتراف ایک شہادت کے مترادف تھا، جبکہ حد زنا کے قیام کے لیے کم از کم 4 شہادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر 3 آدمی شہادت دے دیں اور چوتھا انکار کر دے یا اپنا بیان بدل لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے دلیل کافی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عملی طور پر تجسس کرنے، کسی کو ٹو میں لگنے، کان لگا کر کسی خفیہ باتیں سننے اور مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جن کا دل نور ایمان سے خالی ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کی ٹو میں پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کو عیوب کی ٹو میں پڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کی ٹو میں لگ جائے گا، اور جس کے عیوب کی ٹو میں اللہ تعالیٰ لگ جائے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، خواہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ اس عورت نے، جس کا تعلق آمدیہ قبیلے سے تھا، عرض کی: یا رسول اللہ، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ، جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اوپر بیان کردہ واقعے میں چند باتیں بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، جنین، مادر رحم کا بچہ کی جان کی حفاظت۔ زانیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ معصوم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ حقوق انسانی کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، خاتون کا کمال صبر۔ وہ ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوگی۔ وہ اتنا عرصہ کا صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم اور ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہے تھے، پشیمانی کے آنسو کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور اس کا دل آتش افسوس سے جھلس رہا تھا۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ کسی طرح سے گناہ سے پاک ہو جائے اور جنت کی مستحق بن سکے۔ وہ خاتون 9 ماہ تک بچے کا بوجھ اٹھائے رہی۔ جو ہی ولادت کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوئی، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹے دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ اسی پر برقرار رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ کوئی فوجی دستہ ارسال کیا جو اس خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبوی میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ کر رکھا تھا کہ وہ خود ہی اپنے نوازدہ بچے کو اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تڑپ اٹھا، کیونکہ آپ نہ صرف انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھے بلکہ چرند و پرند پر بھی رحیم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ جب اس خاتون کو سنسار کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس معصوم کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو اس کے معصوم کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چھڑوا دو تو میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر چلی گئی اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اس دوران اس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ شوق دیدار الہی میں سرشار تھی اور روز بروز اپنے پروردگار کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس جنت کی جستجو میں طاعت و بندگی کا مجسمہ بن چکی تھی جو متقین کے لیے تیار کی گئی تھی اور جس کے دروازے خالص توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔
جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو خاتون نے کم از کم وقت میں اسے روٹی کھانا سکھا دیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھمایا اور اسے لے کر خدمت نبی میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بچے کو لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اس بچے کو لے کر اس کے دل کو کھینچ رہے ہوں، لیکن کیا کر سکتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ نبی عدالت تھی، وہی حق پیش نظر تھا جس پر زندگی کی امارت استوار ہے۔ حکومت اسلامیہ کا یہی دستور تھا جس نے تمام لوگوں کو مساوی قرار دیا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس بچے کی کفالت اپنی ذمہ داری میں لے گا، وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس خاتون کے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور خاتون کو اس گڑھے میں کھڑا کر کے گڑھے میں مٹی ڈال دی گئی۔ لوگوں نے اس پر ہر طرف سے پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک پتھر اس کے سر پر مارا جس سے خون کا چھٹنا ان کے چہرے پر آ پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو برا بلا کہا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فوراً بولے، چپ رہو اے خالد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا ایسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کے اوپر اس کا کپڑا اچھی طرح باندھ دیا گیا، پھر آپ کے حکم سے اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے 70 باشندگان مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی سب کی بخشش ہو جائے۔ تو کیا اس عورت نے سب سے بڑھ کر کسی کی توبہ نہیں دیکھی جس نے اپنی جان خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے قربان کر دی ہو؟